السلام علیکم گائز، آج ہم بات کرنے والے ہیں یوگنی اونل کے پلے مارننگ بیکمز الیکٹرا کے متعلق۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ پلے ایک ٹریلوجی ہے جس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہوم کمنگ، دوسرا حصہ ہنٹڈ اور تیسرا حصہ ہانٹڈ۔ چلیے اب آتے ہیں کہانی پہ۔ بہار کا موسم ہے اور ڈھلتی دوپہر کا وقت ہے۔ سین ہے مینن ہاؤس کا۔ مینن ہاؤس کا مالک بریگیڈیئر جنرل ایزرا مینن جنگ سے واپس آنے والا ہے۔ گھر پہ 3 لوگ موجود ہیں، اس کی وائف کرسٹین، اس کا گارڈنر سیتھ اور اس کی بیٹی لیونیا۔ لیونیا نیو یارک کی سیر کرنے گئی تھی جو ابھی ابھی واپس آئی ہے۔ سیتھ جو کہ ان کا گارڈنر ہے لیونیا کو ڈرائنگ روم میں لے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کیپٹن برانٹ کا پتہ ہے؟ وہ لیونیا کو بتاتا ہے کہ کیپٹن برانٹ مینن فیملی ہی کا حصہ ہے، جس کے باپ ڈیوڈ مینن اور ماں میری برنٹوم کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اتنے میں کیپٹن برانٹ وہاں خود آ جاتا ہے اور لیونیا کو بتاتا ہے کہ سیتھ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسی وقت وہاں 2 اور کریکٹرز کی انٹری ہوتی ہے۔ ایک کا نام ہے پیٹر جو کہ لیونیا کا سوٹر ہے اور اس کے ساتھ ہے اس کی سسٹر ہیزل۔ شادی کی باتیں ہونے لگ پڑتی ہیں اور لیونیا کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ اسے ہمیشہ اس کے باپ کے پاس رہنا ہے، اور یہ کہہ کر وہ اندر چلی جاتی ہے۔ اب لیونیا اپنے باپ کے اسٹڈی روم میں موجود ہے اور اس کی ماں کرسٹین بھی ادھر آ جاتی ہے۔ لیونیا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ میں نے نیو یارک میں تمہارا پیچھا کیا تھا اور تب مجھے پتہ چلا کہ تمہارا کیپٹن برانٹ کے ساتھ اللیجیٹمیٹ ریلیشن ہے، جس پر کرسٹین بتاتی ہے کہ ہاں میں تمہارے باپ سے نفرت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، اور وہ کہتی ہے کہ لیونیا تم اسی نفرت میں پیدا ہوئی ہو۔ لیونیا کہتی ہے کہ میں اس راز کو چھپاؤں گی اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم برانٹ سے نہیں ملو گی، اور اس کی ماں اس سے وعدہ کرتی ہے، مگر دوسرے ہی دن برانٹ کو پرپوز کر دیتی ہے اور ایزرا کو زہر دینے کا پلان کرتی ہے۔ 1 ویک کے بعد ایزرا گھر واپس آ جاتا ہے۔ ایزرا کون؟ مینن ہاؤس کا مالک جس نے جنگ سے واپس آنا تھا، واپس آ چکا ہے۔ دونوں ماں بیٹی اس کا شاندار استقبال کرتی ہیں اور لیونیا بھاگ کر اپنے باپ کو گلے لگا لیتی ہے۔ اب وہ تینوں وعدہ کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا رہے گا، ہم اب کبھی نہیں لڑیں گے اور سب خوشی خوشی رہیں گے۔ مگر اگلی ہی صبح لڑائی پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ایزرا اپنی وائف کرسٹین کو کہتا ہے کہ تم میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہو، اور وہ آگے سے کہتی ہے کہ ہاں میں برانٹ کی ہو چکی ہوں۔ ایزرا کو دل کا درد شروع ہو جاتا ہے، وہ دوا مانگتا ہے مگر کرسٹین اسے زہر لا کر دیتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی لیونیا کو بلاتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ یہ عورت میری قاتل ہے، اور مر جاتا ہے۔ اب گھر میں سوگ کا عالم ہے اور 3 لوگ پیٹر، لیونیا اور اس کا بھائی اورن اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ اورن پہلے گھر نہیں تھا، کہیں باہر رہتا تھا، اب گھر آیا ہے۔ اورن پوچھتا ہے کہ کرسٹین کہاں ہے، اور آگے سے لیونیا کہتی ہے کہ اس پر اعتبار نہ کرنا۔ اتنے میں کرسٹین آ جاتی ہے، دونوں ماں بیٹا ملتے ہیں، پیار کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہیں پر لیونیا آتی ہے اور کہتی ہے کہ اورن اپنے باپ کی لاش کو جا کر دیکھو، مگر اورن کہتا ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، کرسٹین ہی ہمارے باپ کی قاتل ہے۔ اس پر اورن کہتا ہے کہ پھر ثابت کرو، اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میرا انتظار کرو۔ اب ایزرا کا فیونرل ہو جاتا ہے۔ اگلی رات کرسٹین اور برانٹ ملنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تب لیونیا اور اورن انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ملاقات کے بعد جب برانٹ واپسی کے لیے نکلتا ہے تو اورن اسے گولی مار دیتا ہے اور اس کے کمرے کی حالت خراب کر دیتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ اسے روبرز نے مارا۔ اگلی صبح جب کرسٹین واپس آتی ہے تو لیونیا اور اورن اسے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے برانٹ کو قتل کیا۔
وہ گر پڑتی ہے۔ اورن اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ تب لیونیا اورن کو کہتی ہے کہ تم اندر جاؤ۔ تبھی کرسٹین لیونیا کو غصے سے دیکھتی ہے اور بھاگ کر اندر چلی جاتی ہے اور اندر جا کر اپنے آپ کو گولی مار لیتی ہے۔ جب لیونیا گولی کی آواز سنتی ہے تو وہ کہتی ہے اٹ از این ایکٹ آف جسٹس۔ اب 1 سال بعد لیونیا اور اورن مشرق کی سیر سے واپس آتے ہیں۔ دونوں بہت بدل چکے ہیں اور لیونیا بالکل اپنی ماں کرسٹین کی طرح بن چکی ہے۔ اورن لیونیا کو کہتا ہے کہ تم نے میری ماں کی روح کو نقصان پہنچایا۔ اتنے میں وہاں پیٹر آ جاتا ہے۔ پیٹر کون؟ لیونیا کا منگیتر۔ وہ کہتا ہے لیونیا تم تو کرسٹین کا گوسٹ لگ رہی ہو۔ یوں ہی 1 ماہ گزر جاتا ہے۔ پھر ایک دن اورن اپنے باپ کے کمرے میں بیٹھ کر کچھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ لیونیا آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا لکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خاندان کے کرائمز لکھ رہا ہوں اور ان کرائمز میں تم سب سے بڑی کرمنل ہو۔ اورن مزید کہتا ہے کہ تم جب میرے ساتھ سیر کرنے گئی تھی تو تم وہاں صحرا میں ایک نیٹو کے ساتھ سوئی بھی تھی اور وہ اپنی بہن کا گلا دباتا ہے۔ تب لیونیا کو احساس ہوتا ہے کہ میں کرسٹین بن چکی ہوں اور اورن عذرا بن چکا ہے۔ اسی وقت ہیزل اور پیٹر اندر آتے ہیں اور اورن ہیزل کو ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے یہ خط تب دکھانا جب میں مر جاؤں۔ لیونیا وہ خط دیکھ لیتی ہے اور ہیزل کو کہتی ہے خط مجھے دو، مگر اورن منع کر دیتا ہے۔ ہیزل اور پیٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب اورن لیونیا کو کہتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی پیٹر کو نہیں دیکھ پاؤ گی۔ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، مگر اورن گولی چلا دیتا ہے۔ اب اس پلے کا آخری سین ہے۔ لیونیا نے سوگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تب ہیزل اسے کہتی ہے پیٹر سے شادی نہ کرو۔ شاید یہی بات لکھی ہوئی تھی اس خط میں جو اورن نے ہیزل کو دیا تھا، مگر لیونیا پیٹر کو مخاطب کر کے کہتی ہے مجھے کہیں دور لے چلو، اور کہتی ہے کہ چونکہ اب میرے سے انتقام لینے والا کوئی نہیں بچا، میں نے اپنے آپ کو اسی گھر میں دفن کرنا ہے۔ So this is summary of Morning Becomes Electra. Now for its themes, we have fate, repetition and substitution as a principal theme. Then we have love, family, marriage, the revival, Oedipus complex, revenge and the absence of gods. Now if we talk about fate, کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ ہاں مگر تقدیر بھی بڑی طاقتور چیز ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے اس کا ریئیکشن تو وہ دیکھتا ہی دیکھتا ہے۔ یوگنی اونل نے بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہی سب کچھ ریپیٹ ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں سبسٹیٹیوشن بھی ہو سکتی ہے، مگر ایٹیٹیوڈ آف ڈیسٹنی ٹورڈز مین وہی ہوگا جو انسان کا اس کی طرف تھا۔ سو دس از ہاؤ ہی پورٹریز دس تھیم، لو، فیملی اینڈ میرج۔ ساری چیزیں بائی نیچر ایک جیسی ہی ہیں۔ کسی بھی ریلیشن کی صرف 2 ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ایک کمیونیکیشن اور دوسری انڈرسٹینڈنگ۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی تو ریلیشن چلے گا، اگر نہیں ہوں گی تو ریلیشن نہیں چل سکتا۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ عذرا اور کرسٹین میں کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ کی کمی تھی، سو ان کا ریلیشن ٹوٹ گیا۔ اگین وی ہیو دا ریوائول، ریونج اینڈ دا absence آف گاڈس۔ وہی چیزیں جو ہم نے دیکھی کہ انسان جب تک اپنے سرکل میں رہتا ہے سٹیبل رہتا ہے، مگر جب وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتا ہے اور تقدیر کی وال کو بریک کرتا ہے یا بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تقدیر بھی اس کے خلاف آ کھڑی ہوتی ہے۔ ایز سیڈ بائی ولیم شیکسپیئر، اف یو ول گو اگینسٹ نیچر، نیچر ول گو اگینسٹ یو۔ اینڈ فائنلی وی ہیو ایڈیپس کمپلیکس۔ یہ تھیم ہمیں سگمنڈ فرائڈ کی طرف لے کر جاتی ہے کہ ایک شخص کیسے اپنے ڈریمز کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور اپنی خواہشوں کو رنگ دیتا ہے۔ حقیقت میں تو وہ خواہشیں بے رنگ ہوتی ہیں، مگر انسان بائی نیچر ایسا ہے کہ وہ ایلیوژن کو ریئلٹی سمجھ بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا اورن کی صورت میں، وہ اپنی ماں کے قریب تھا اور یہ اس کا ایرر آف ججمنٹ تھا کہ وہ اپنی خواہش کے قریب ہونے کے لیے اپنوں سے دور ہوتا گیا۔ چینل کا خیال رکھیے گا۔ We'll see you with a new topic. Thanks for watching.